بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں. قرآن مجید کی 110 سے زائد آیت مبارکہ اس عقیدے کا ثبوت ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر صاف اور صریح دلالت کرتی ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب علم رکھنے والا ہے. اسی طرح لفظ خاتم کو دیکھا جائے تو لغت ائمہ لغت کی روح سے لفظ خاتم دو معنی پر مشتمل ہے. خاتم تا کی زبر کے ساتھ اور خاتم تا کی زیر کے ساتھ. خاتم اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کے معنی مہر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانہ مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. خاتم اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو آپ سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم فرمانے والے ہیں. اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا کامل اور تمام ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں کیونکہ آپ کے بعد کسی اور نبی کا آنا اس وقت ممکن ہوتا جب آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی پورا کرتا. جب آپ کا دین کامل اور مکمل ہو چکا اور اس کا نامکمل ہونا ممکن نہیں ہے تو آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے سورۃ سبا آیت نمبر 28. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. اس آیت سے یہ صریح ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں. اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز قرار دیا جائے تو لازم آئے گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول نہیں بلکہ بعض لوگوں کے لیے کوئی اور رسول آئے گا اور اس سے یہ آیت کاذب ہو جائے گی اور قرآن مجید کا کاذب ہونا محال ہے. اس سے لازم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا محال ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آپ کہیے اے لوگوں بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس آیت کی بھی حسب ثابت کی تقریر ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رسول نہیں رہیں گے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس آیت مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی رسول کا آنا ممکن ہو تو پھر بعض لوگوں کے لیے وہ رسول رحمت ہوگا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں رہیں گے اور یہ اس آیت کے خلاف ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 میں حکم باری تعالیٰ ہے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو.
اس آیت سے بھی اسی طرح استدلال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کو جائز اور ممکن کہا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے نہیں رہیں گے، کیونکہ بعض لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا کوئی اور رسول ہوگا، اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں حکم ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کیجیے جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائے جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہیں، تو تم سب اس پر ضرور ایمان لانا اور تم سب ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا پس تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ آیت بھی تقاضا کرتی ہے کہ جس نبی کے آنے پر تمام رسولوں سے اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا پختہ عہد لیا گیا ہے وہ تمام رسولوں کے بعد آئے گا۔ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کے آنے کو ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ وہی آخری رسول ہو اور اسی کے متعلق تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا ہو، اور یہ بداہتاً باطل ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اس رسول کو دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی تک پہلوں سے نہیں ملے، اور وہ بے حد غالب بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کے بھی رسول ہیں اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے بعد کسی اور رسول کا آنا بھی ممکن ہے تو پھر اس رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے آپ رسول نہیں ہوں گے، اور یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ اور جو شخص اس پر ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے، ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ عہد رسالت سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا محال ہے، تو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ اس آیت کی وعید کا مستحق ہوگا۔ سورۃ الحدیث کی آیت نمبر 10 میں ہے لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ ترجمہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہے، ان کا ان لوگوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک عاقبت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ بعد کے صحابہ سے بہت افضل ہیں۔ اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن ہوتا تو وہ ان صحابہ سے افضل ہوتا، کیونکہ نبی غیر نبی سے افضل نہیں ہوتا ہے، اور ان صحابہ سے اس کا افضل ہونا اس آیت کے خلاف ہے۔ بس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔ دل کا اشراط کاملات ان 10 آیتوں سے واضح ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم سے ختم نبوت پر بھی استدلال ملتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ بعض مفسرین کے نزدیک صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ اب قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر شخص کے لیے مینار نور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی راہ ہدایت دنیوی اور اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کسی اور کو ہدایت کی راہ دلانے یا دکھلانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ احکام شریعت کو بتمام و کمال نافذ کرنے کا فریضہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوگا۔ احکام شریعت کو بتمام و کمال نافذ کرنے کا فریضہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت مبارکہ میں والذی ارسل رسولہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، بالہدی یعنی فرقان قرآن مجید کے ساتھ، اور دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یعنی دلائل اور براہین کے ساتھ تمام دینوں پر ایک دین کو غالب کر دے۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے شرائع اور احکام پر غالب کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے کوئی شے مخفی نہ رہی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ فریضہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سر انجام دینا ہے، اور جس کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے جو یک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے فریضہ نبوت کی بجاوری کے لیے انجام دیتے رہے، جس سے دین کا کام بہمائے وجوہ مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کردہ شریعت نے دین پر عمل پیرا ہونا ہر فرد امت کے لیے آسان کر دیا، اور کوئی کام ایسا نہ رہا جس کی تکمیل احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ضروری ہو۔ اسی طرح فریضہ تبلیغ کا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا، اور بعد میں اسے مداومت کے ساتھ جاری رکھنے کا ذمہ امت کے سپرد فرما دیا۔ چنانچہ سورۃ الحج کی آیت میں ارشاد ربانی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ: وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔
بس تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں رسول ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم فرما دیا۔ یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، کوئی زمانہ اور کوئی فرد بشری سے مستثنی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہ دینا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، اس لیے اب یہ تبلیغ دین کا فریضہ امت محمدیہ کے ذمہ ہے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، بلہ باغ رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت اور رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔